نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات و دین کے حوالہ سے اشاعت دین کی غرض سے آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی، آپ حضرات کو سننے کے بعد، ہم سب کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کا انکار تھا اس انکار کو بیان کیا، اور انکار کے بعد جو اللہ نے ان پر اس انکار کی وجہ سے غضب نازل کیا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اور یہ بدیہی بات ہے کہ جب کوئی شخص ہو حق بات کا انکار کر دیتا ہے، جسے آپ انکار حق کے عنوان سے کہہ سکتے ہیں، انکار حق یعنی حق بات کا انکار کرنا۔ اور حق یہ ہوتا ہے کہ ایک بات آپ کے سامنے بالکل واضح لفظوں میں آ گئی ہے، آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، اور اگر یوں سمجھیں تو ایک دونے دونے دو دونے چار والی بات آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ ہر دھرمی پہ آئے، ضد پہ آئے، تو وہ شخص پھر اللہ کے غضب کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کا غضب اس پہ آتا ہے۔ یعنی قرآن میں جہاں پر یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی اس وجہ سے کہ بغیا، ضد کی وجہ سے، یعنی آپ کی رسالت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کیوں بنا دیا، نبی تو بنی اسرائیل سے آنا تھا، یہ بنو اسحاق سے کیسے نبی بن گیا۔ یعنی خلاصہ کلام کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو انکار حق تھا اس کو بیان کیا کہ پہچاننے کے بعد، جاننے کے بعد، ہو میرے نازل کرنے کے بعد اس چیز کا انکار کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ آپ سورہ حج کھولیں، سورہ حج کی آیت نمبر 73 کھولیں، 17واں پارہ کھولیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حق بات بالکل واضح فرمایا کہ جن کو میرے علاوہ تم پکارتے ہو، فرمایا ان کی پوزیشن حالت یہ ہے کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ مکھی بنانا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ مکھی ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے کوئی چیز واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ یعنی کس انداز سے اللہ کا قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو غیر اللہ ہیں، جن کو تم نے معبود بنا کے رکھا ہے، جو حاجت روائیاں کرتے ہیں، مشکل کشائیاں کرتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اب ہم قرآنی آیات سب کچھ نازل ہونے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، ہم نے جو ڈائلاگ بنا کے رکھے ہیں، بابا شاہ جمال، دیوی پتر رتا لال، بابا کھن گڑی دی روڑی، دے پترا دی جوڑی، اور اس طرح کے جو نظریات ہم نے بنا کے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتی ہیں۔ کوئی پتر دھیاں دینے والا نہیں ہے، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم
ذکران و اناسا وجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانج بنا کے رکھ دیتا ہے۔ جسے بانج بنا دے میرا اللہ، پھر کوئی درخت کے پتے اکٹھے کر لے، کوئی ٹہنیوں کو ہلاتا پھرے، کوئی درباروں مزاروں سے مٹی چاٹتا پھرے، فرمایا کوئی کنڈے کھڑکاتا پھرے، کوئی ٹلے کھڑکاتا پھرے، کوئی درباروں کے چکر لگاتا پھرے، فرمایا وہ اللہ جس کو بانج بنا دے پھر کوئی بھی اس کو اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ یہ کتنی واضح آیات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہے۔ پھر قرآن سورہ المومنون 18ویں پارے میں جب بیان کرتا ہے تو اس کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر آیت نمبر 12 سے شروع کرتا ہوں اور اس کو آپ پڑھیے گا آیت نمبر 16 تک۔ قرآن نے تخلیق کے انسان کا ذکر کیا، میں نے کس طریقے سے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے کا نظام بنایا، پھر اس کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس کا ہڈی بنا دی، اور پھر ہم نے بوٹی بنا دی، بوٹی پر پھر ہم نے ہڈی بنا دی، اور پھر ایک پانی کا گندا قطرہ، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے ایک نئی تخلیق کر دی۔ فتبارک اللہ، اور لوگوں پھر کہو نا کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، کسی پیر فقیر کے پیر میں ہاتھ میں برکت نہیں ہے، برکات دہندہ صرف اللہ ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، برکت صرف تیرے نام میں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان تو پیدا ہو گیا ہے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد تم نے مرنا بھی ہے، مرنا بھی ذہن میں رکھنا، اسی دنیا والی گھمنڈ زندگی میں نہ پھرتے رہنا، میرے احکامات کو ضد کی بھینٹ نہ چڑھا دینا، میرے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، میرے احکامات کے سامنے اکڑنا مت، سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، ان کو گڈ مڈ مت کرنا۔ پھر قرآن کہتا ہے مرنے والا نظریہ ذہن میں رکھنا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر دن قیامت کے تمہیں زندہ کیا جائے گا، اس سے پہلے کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن آج لوگ کس طریقے سے اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، قبر میں مردوں کو زندہ تصور کر رہی ہیں، قبر والی زندگی کو وہ زندگی سمجھ رہی ہیں، گویا کہ مردہ اور زندہ میں وہ کوئی فرق بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ جیسے حالات زندہ کے ساتھ ہوتے ہیں ویسے حالات وہ مردوں کے ساتھ تشبیہات دے رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن واضح واضح کہتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، دن قیامت کے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیات پڑھتا جا رہا ہوں، آپ سورہ نمل کھولیں، آیت نمبر اس کی 80 نکالیں۔ قرآن کہتا ہے انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو۔ تو میرے بھائی یہاں پر کہتے ہیں یہاں سننے کی نفی نہیں ہے، یہاں پر سنانے کی نفی ہے، اور اللہ کا قرآن منہ پر تھپڑ مارتا ہے اس انداز سے کہ اچھا مردوں میں سننے کی نفی نہیں سنانے کی نفی ہے، تو پھر اگلی اس آیت کا اگلا حصہ اس پر بھی یہی معنی کرو وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، یعنی مردہ وہ سن سکتا ہے آپ سنا نہیں سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہی معنی کریں گے کہ ڈورا بندہ بہرا بندہ سن سکتا ہے آپ سنا نہیں سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی تحریفات ہے، قرآن کے اندر رد و بدل کرنا ہے۔ یہود و نصارہ الگ قوم تھی، وہ گزر گئے ہیں، لیکن آج کا مسلمان قرآن میں کس طریقے سے رد و بدل کر رہا ہے، قرآن کی کتنی تحریفات کر رہا ہے۔ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، میرا پیغمبر جو قبروں میں پڑے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا تعویل کریں گے؟ اور قرآن جہاں پر سورہ نحل میں کہتا ہے اموات غیر احیاء
وہ مردہ ہیں، مردہ، غیر احیا، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ قرآن کتنی دہائی دے کے کہتا ہے، قرآن کس طریقے سے انداز سے بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کائنات میں کچھ نہیں بنایا، وهم یخلقون، وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ آج میرا بھائی، میرا مسلمان کہتا ہے کرنیاں والے ہیں، برنیاں والے ہیں، یہ سب کچھ کرتی ہیں، میرے پاؤں لگا دیتی ہیں، بادشاہ لیکھاں وچ میکھاں مارن والے، یہ لجپال ہیں، یہ غریب نواز ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ اموات غیر احیا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنا شعور بھی نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں جن سے آج کا مسلمان انکاری نظر آتا ہے، اعراض کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ کون پڑھے گا؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غافلون، جن کی پکاریں کرتے ہو وہ سن نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کی پکار کرو وہ سن نہیں سکتے ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، پھر جواب نہیں دے سکتی ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میں قبرستان پہ گیا، میں قبر پہ گیا، میں مزار پہ گیا، میں نے بابے نو سلام سٹا، میں نے بابے کو سلام دیا، بابے نے میرا سلام سنا اور جواب بھی دیا۔ بڑی گل ہے جی، بڑی گل ہے، جواب بھی دیا۔ اچھا، آپ نے بابے کو سلام کیا، بابے نے آپ کا سلام سن لیا، بابے نے آپ کو جواب بھی دیا، آپ نے سلام اس کا جواب سنا؟ نہیں، میں نے بابے کا جواب نہیں سنا، بابے نے میرا سلام سنا تھا۔ دونوں میں فاصلہ برابر ہے۔ وہ تیری سن لیتا ہے جو مردہ ہے، تو زندہ مردے کی نہیں سن سکتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تو دراصل مردہ ہے اور وہ جو اندر پڑے وہ زندہ ہے۔ تجھے اندر جانا چاہیے، اسے باہر آنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کس طریقے سے قرآن نے رد کیا ہے مستجابوا لکم، وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں جواب دیتی ہیں۔ یہاں پر سورہ احقاف میں 26ویں پارے کے پہلے صفحے میں قرآن کہتا ہے کہ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں۔ اس قسم کی جو آیات ہیں جب بندہ انکار کرتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر ان پہ غضب آتا ہے، اللہ ان ایسے بندوں کی پھر پکڑ کرتا ہے، اور فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو بندہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، ضد کی وجہ سے تحریف کرتا ہے، وہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ، معلوم ہوتا ہے کہ آیات بینات کا انکار کرنے والا بندہ، عملی طور پر اس کے معنی مفہوم کو نہ ماننے والا بندہ کافر ہوتا ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن تو کہتا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، وہاں پر اللہ نے نفی سمائے موتا کی ہے۔ لہو دعوت الحق والی آیت پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ اسی بات کا رد کرتے ہیں کہ جو قبر میں چلا جائے وہ سن نہیں سکتا ہے، اور پھر آخر میں اللہ کا قرآن فتویٰ لگاتا ہے وَمَا دُعَاءُ کافرین الا فی ضلال، نہیں ہے پکارنا کافروں کا مگر سوائے گمراہی کے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ قبر والا ما فوق الاسباب میری پکار کو سن رہا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص از روئے قرآن، از روئے شریعت پکا کافر ہوتا ہے، اس بندے کے کفر میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔